جی السلام علیکم۔ آج ہم تیسری کلاس لیں گے علم عروض کی۔ 2 کلاسیں ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے۔ امید ہے آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ایک رکن فعول۔ فعول کو آج ہم پڑھیں گے۔ یہ نام اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ ارکان ہے فعول، فاعل، متفاعل، مستفعل۔ تو ان تمام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی آسان ہے، صرف آپ لوگوں کی توجہ مجھے چاہیے اور پریکٹس کرنی چاہیے بس، باقی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آج ہم فعول کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میری دوسری کلاس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اس سے پچھلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ہم نے اصول سہگانہ یعنی سبب اور وتد، اس کے حوالے سے وہ ویڈیو تھی۔ تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے سبب اور وتد کو آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ تو آج ان چیزوں کا استعمال ہم اس فعول میں کریں گے۔ جب تک آپ سبب اور وتد کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ لوگ اس ارکان کو، فعول، فاعل وغیرہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا سبب وتد کو سمجھنے کے لیے میری اور دوسری کلاس آپ ضرور دیکھ لیجیے۔ آج مختصراً ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی ریویژن بھی ہو جائے۔ سبب کیا ہے اور وتد کیا ہے، مختصراً پڑھتے ہیں۔ تفصیل کے لیے میری علیحدہ سے کلاس ہے، اس پر اس کو دیکھیں۔ سبب کہتے ہیں 2 کو اور وتد کہتے ہیں 3 کو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو 2 حروف پر مشتمل ہو سبب کہلاتے ہیں، اور وہ الفاظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو وتد کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل ایک لفظ ہے، اس میں 2 حروف ہے تو مطلب یہ سبب ہو گیا۔ پھر وتد ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے۔ کام میں 3 حروف ہے، کاف، الف، میم، تو یہ کیا ہوا؟ یہ وتد کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے سبب کی 2 اقسام پڑھی تھی، یعنی سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ سبب خفیف کا مطلب کیا ہے؟ سبب تو کہتے 2 کو ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا، سبب 2 کو کہتے ہیں۔ اب سبب خفیف کیا ہے اور سبب ثقیل کیا ہے؟ سبب خفیف یعنی حروف تو 2 ہی ہوں گے کیونکہ سبب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سبب خفیف میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے جبکہ دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ سبب ثقیل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی 2 حروف ہوتے ہیں کیونکہ سبب کا نام آیا ہے یہاں پر۔ سبب 2 کو کہتے ہیں۔ سبب ثقیل کہتے ہیں وہ لفظ جو 2 حروف پر مشتمل ہو لیکن دونوں حروف متحرک ہو۔ سبب خفیف میں ایک متحرک ہوتا ہے، دوسرا ساکن، جبکہ سبب ثقیل میں دونوں متحرک ہوتے ہیں۔ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، وہاں پر میں نے مثالوں کے ذریعے سے آپ لوگ کو سمجھایا ہے۔ وتد کی بھی پھر 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی وتد مجموع، وتد مفروق۔ وتد میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3، کیونکہ وتد 3 کو کہتے ہیں۔ پھر وتد مجموع اور وتد مفروق میں کیا فرق ہے؟ تو وتد مجموع وہ لفظ جو 3 حروف پر تو مشتمل ہو لیکن اس کے پہلے 2 حروف متحرک ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو۔ وتد مفروق اس کا پہلا حرف متحرک ہو اور آخر کے دونوں ساکن ہو، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو تفصیل کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ آج صرف آپ لوگ ان 2 چیزوں کو سمجھیں، سبب خفیف، وتد مجموع، کیونکہ آج ہم فعول کو پڑھیں گے اور فعول میں یہ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ سبب خفیف یعنی وہ لفظ جو 2 حروف پر مشتمل ہو، جس طرح کہ ہم نے کہا پہلا متحرک ہو حرف اور دوسرا حرف ساکن ہو، اس کو ہم سبب خفیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ وتد مجموع ہے۔ وتد مجموع یعنی وہ لفظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو۔ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کفن کہتے ہیں یہ جو کوئی شخص وفات پا جاتا ہے اور جس وقت وہ چادر میں لپٹایا جاتا ہے اس کو کفن کہتے ہیں۔ تو کفن میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں کہ نہیں؟ کاف ہے، فے ہے، نون ہے، تو یہ کفن ہے۔ سبب خفیف کی ایک مثال میں نے لکھی ہے جن میں 2 حروف ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جن میں 2 حروف تو ہیں لیکن ایک متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے۔ جیم
متحرک ہے اور نون ساکن ہے، تو مطلب یہ سبب خفیف ہوا۔ وتد مجموع، اس میں تین ہے کیونکہ وتد کا نام آیا ہے اور وتد تین کو کہتے ہیں۔ کفن، کاف فی نون، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کاف اور فی دونوں متحرک ہے کیونکہ کاف پر زبر ہے، فی پر بھی زبر ہے، دونوں متحرک ہے، اور نون پر جزم کی علامت ہے، ساکن کی علامت ہے۔ تو یہاں پر پہلے دو حروف متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے، تو مطلب یہ وتد مجموع ہے۔ تو آج جس رکن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فعول، اور یہ فعول کس چیز کا مرکب ہے، کس چیز کا مجموعہ ہے؟ سبب خفیف کا اور وتد مجموع کا، یعنی یہ دو چیزیں جو ہم نے ابھی پڑھی، یہ ابھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعول میں دیکھیں کتنے حروف ہیں؟ 5، فی، عین، واو، لام، نون، کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ اب دیکھیں فعول، فی کیا ہے؟ متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، فا۔ عین کیا ہے؟ یہ بھی متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ اور واو کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، اس پر ساکن کی علامت ہے فعو۔ آپ دیکھیں نا، آپ پڑھے خود سے فعو، تو فی متحرک، عین متحرک اور واو ساکن۔ اور لن کو دیکھیں، لن لام کے اوپر پیش ہے، لن، اور نون ساکن ہے۔ ساکن مطلب اس پر یہ جزم کی نشان ہوتا ہے، اور متحرک مطلب جس کے نیچے زبر ہو یا زیر ہو یا اس پر پیش ہو، تو اس کو پھر ہم متحرک کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں 5 حروف ہے، اور اس میں سے پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا بھی متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے واو۔ اور لن دیکھیں تو لن میں لام متحرک ہے اور نون ساکن ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس میں ایک سبب خفیف ہے اور ایک وتد مجموع ہے۔ کیسے؟ دیکھیں فی، عین، واو، تو فی عین دونوں متحرک ہے اور واو کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، فعو۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ وتد مجموع ہوا۔ کیوں ہوا؟ ہم نے تعریف پہ بھی پڑھی نا کہ جب ایسا لفظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو اور اس کے پہلے 2 حروف متحرک ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو تو اس کو ہم وتد مجموع کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں فعو میں پہلے 2 متحرک ہے اور تیسرا ساکن ہے، مطلب یہ کیا ہوا؟ یہ وتد مجموع ہوا، جس کے لیے ہم 3 لکھتے ہیں وتد مجموع کے لیے، کیونکہ وتد 3 کو کہتے ہیں۔ پھر لن کو دیکھیں، لن میں لام متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، نون ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ لن، یعنی پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو یہ کیا ہوا؟ سبب خفیف۔ سبب خفیف ہم نے پڑھا نا، یعنی وہ لفظ جو 2 حروف پر مشتمل ہو، پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو اس کو ہم سبب خفیف کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو مطلب یہ سبب خفیف کہتے ہیں، یعنی 2 حروف ہے، تو اس کے لیے ہم 2 لکھتے ہیں، 3 اور 2، یعنی فعول۔ فعول میں کیا ہے؟ ایک سبب، پہلے نمبر پر اس میں وتد مجموع ہے، فعو 3 حروف ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر سبب خفیف ہے یعنی لن۔ تو فعول کس کا مجموعہ ہوا؟ کن اجزاء کا مرکب ہوا؟ وتد مجموع اور پھر سبب خفیف، ان کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر، اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں لفظ یہاں پر جنوبی لفظ دیکھیں یہاں پر آپ، اس میں کیا ہے؟ جم ہے، نون ہے، واو ہے، بے ہے اور چوٹی یہ ہے، یعنی 5 حروف اس میں ہے۔ 5 حروف ہے تو دیکھیں جنو کیا ہے؟ یہ وتد مجموع ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ 3 حروف ہے نا، پہلا بھی متحرک ہے، دوسرا بھی متحرک ہے اور تیسرا حرف یعنی واو ساکن ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ وتد مجموع ہوا، ٹھیک ہے، وتد مجموع۔ اور پھر بی کیا دیکھیں، بے ہے اور یہ ہے، اب بی متحرک ہے، بے کیا ہے؟ متحرک ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور جو چوٹی یہ ہے یہ ساکن ہے کیونکہ اس پر جزم کی علامت ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ سبب خفیف ہوا، مطلب یہ جو لفظ ہے، جنوبی جو لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعول کے وزن پر پورا ہے،
کیونکہ فعول میں بھی 5 حروف ہوتے ہیں، اس میں 5 حروف میں ایک وتد مجموع ہوتا ہے اور ایک سبب حفیف، جس طرح ہم نے پڑھا۔ یہاں جنوبی کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک سبب حفیف ہے، پہلے نمبر پر وتد مجموع ہے اور پھر سبب حفیف ہے، مطلب دونوں برابر ہے، تو یہ لفظ فعول کے وزن پر ہے۔ اس طرح لفظ ضمانت دیکھیں، ضمانت، دیکھیں زواد پر زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، اور الف کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، زما۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ سبب وتد مجموع ہوا، کیونکہ دو حروف متحرک ہے، زواد اور میم، اور الف ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہوا۔ نت کا جو دیکھے، یہ ضمانت، نت میں نون کیا ہے؟ متحرک ہے، کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور تی ساکن ہے، تو ایک متحرک ہوا، دوسرا ساکن ہوا، تو اس کا مطلب یہ سبب خفیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی فعول کے وزن پر ہے، یعنی اس میں بھی وتد مجموع ہے اور سبب حفیف ہے، فعول میں بھی وتد مجموع ہے اور سبب حفیف ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر ایک لفظ لکھیں، کلہاڑی لفظ ہم یہاں پر لکھیں، کلہاڑی۔ اب یہاں پر دیکھیں کلہاڑی، کل کیا ہے؟ یہ اس کاف ہے، لام ہے، ہے ہائے ہوس، الف ہے، ڑے ہے اور چوٹی یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کاف کے اوپر پیش ہے کو، کاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور لام کے نیچے، اور لام کیا ہے؟ ساکن ہے، کل، لام کیا ہے؟ ساکن ہے، اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو لام کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ تو کل اور ہا دیکھیں، یہ جو ہائے ہوس ہے یہ بھی متحرک ہے، تو یہ لفظ جو ہے، یہ کلہاڑی کا لفظ، یہ اس وزن پر نہیں ہے، فعول کے وزن پر نہیں ہے، کیونکہ فعول میں پہلے وتد مجموع ہوتا ہے، پھر سبب حفیف ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کل، یعنی پہلا متحرک ہے کاف، لام ساکن ہے، یعنی سبب حفیف ہے، اور پھر ہا ہے اور الف، ہے متحرک ہے، الف ساکن ہے، مطلب دوسرا سبب حفیف بھی اس لفظ میں موجود ہے۔ ڑی کو دیکھیں، ڑے متحرک ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور یہ ساکن ہے، تو مطلب یہ بھی 2 حروف ہے، ڑی، اور ایک متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو مطلب یہ بھی سبب حفیف ہے۔ تو ایک لفظ ہے، اس میں 3 سبب حفیف ہے، کل، ہا، ڑی، تو تینوں سبب حفیف ہے، اس میں وتد مجموع نہیں ہے، چنانچہ یہ جو لفظ ہے کلہاڑی، یہ فعول کے وزن پر نہیں ہے، کیونکہ فعول میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وتد مجموع ہوتا ہے اور ایک سبب حفیف ہوتا ہے، یہاں پر تو 3 سبب حفیف ہے اور وتد ایک بھی نہیں، تو یہ اس میں نہیں ہے، فعول کے وزن پر نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اب اس طرح کریں کہ اس پر پریکٹس کریں۔ ستانہ کا ایک لفظ آپ دیکھیں، اس کو ٹکڑے کریں، یعنی اس میں سے ایک سبب، اس میں ایک وتد مجموع ہے اور ایک سبب ہے۔ اس طرح دوسرے الفاظ آپ دیکھیں جو فعول کے وزن پر ہو، یعنی اس میں ایک سبب حفیف ہو اور ایک وتد مجموع ہو۔ آپ کمنٹ میں وہ لکھیں وہ الفاظ، تو میں اس کو چیک کروں گا۔ اگر کوئی سوال پھر بھی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔